أَمَّنْ هُوَ قَانِتٌ آنَاءَ اللَّيْلِ سَاجِدًا وَقَائِمًا يَحْذَرُ الْآخِرَةَ وَيَرْجُو رَحْمَةَ رَبِّهِ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُو الْأَلْبَابِ۔ عام طور پر دینی مدارس میں، مساجد میں رمضان المبارک کے بعد شوال میں نئے کورسز شروع ہوتے ہیں، نیا تعلیمی سال شروع ہوتا ہے، اور بہت سارے لوگ علم شرعی سیکھنے کے لیے، قرآن و حدیث کا علم سیکھنے کے لیے وہ داخلہ لیتے ہیں اور وہ شرعی علم سیکھتے ہیں۔ قرآن و سنت کو سیکھنا یہ کتنا ضروری ہے اور اس کی کیا فضیلت ہے، اس حوالے سے کچھ گزارشات آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں اور جنوں کو مکلف بنایا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے انسانوں اور جنوں کی پیدائش کا مقصد وحید اپنی عبادت قرار دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے سورۃ الذاریات میں، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے جنوں اور انسانوں کو نہیں پیدا کیا مگر صرف اس لیے تاکہ وہ میری عبادت کریں۔ یعنی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جنوں اور انسانوں کی پیدائش کا مقصد وحید، یہاں حصر ہے۔ حصر کا معنی ہوتا ہے کہ اور کوئی بات نہیں، بس یہی بات ہے۔ اور عربی زبان میں حصر پیدا کرنے کے لیے پہلے نفی لائی جاتی ہے اور پھر بعد میں الا لا کر حصر کا معنی پیدا کیا جاتا ہے۔ وما خلقت الجن والانس، نہیں میں نے پیدا کیا جنوں اور انسانوں کو، کسی کام کے لیے پیدا نہیں کیا۔ اگر کسی کام کے لیے پیدا کیا ہے تو وہ کون سا کام ہے؟ الا لیعبدون، مگر صرف اس لیے کہ وہ میری عبادت کریں۔ اللہ رب العالمین کی عبادت کیسے کرنی ہے، اللہ رب العالمین کو کیسے راضی کرنا ہے، عبادت کیا چیز ہے، کئی دفعہ وضاحت کر چکا ہوں اپنے خطبوں میں۔ عبادت صرف مسجدوں کے اندر نماز پڑھ لینا، زکوٰۃ دے دینا، روزے رکھ لینا، یہ عبادت نہیں ہے۔ ہر وہ قول، ہر وہ فعل جو ہمارے اللہ کو ہم سے راضی کر دے۔ اسم جامع لکل ما یحبہ اللہ ویرضاہ من القول والفعل، عبادت ایک ایسا جامع نام ہے ہر اس چیز کا جو اللہ کو راضی کر دے، جس سے اللہ راضی ہوں، جس کو اللہ پسند کریں، چاہے وہ ہمارا قول ہو چاہے ہمارا فعل ہو۔ ہم نے کہاں کیا کرنا ہے، کس جگہ ہم نے کیا عمل کرنا ہے، کس جگہ ہم نے کون سا لفظ بولنا ہے کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائیں۔ اب جب اللہ تعالیٰ نے ہماری پیدائش کا مقصد وحید عبادت کو قرار دیا ہے تو اب سوال یہ ہے کہ وہ عبادت ہے کیا، وہ ایسا کون سا قول ہے، ایسا کون سا فعل ہے کہ ہم وہ بولیں یا ہم وہ کریں کہ ہمارا اللہ ہم سے راضی ہو۔ یہ ایسی چیزیں ہیں کہ ہم ان چیزوں کو خود بخود نہیں جان سکتے۔ خود بخود ہم جتنی مرضی ٹکرے مار لیں، جتنی مرضی ہم کوشش کر لیں، ہمیں حقیقت کا کما حقہ پتہ نہیں لگ سکتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نبی بننے سے پہلے اسی کی تلاش میں حیران و پریشان پھرتے تھے، غار حرا میں الگ رہ کر اللہ کی عبادت کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ سمجھ نہیں آتی تھی کہ کیسے اللہ کی عبادت کی جائے، کیسے اللہ کو راضی کیا جائے، جس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں سورۃ الضحیٰ میں ان الفاظ کے ساتھ بیان کیا ہے، وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَى، کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کا آپ پر کتنا احسان ہے کہ اللہ نے آپ کو ضال پایا، یعنی آپ رستے کی تلاش میں تھے، آپ چاہتے تھے کہ آپ عبادت کریں، اللہ کو راضی کریں، لیکن
کیسے اللہ کو راضی کیا جائے، آپ حیران پریشان تھے، آپ کو سمجھ نہیں آتی تھی، تو کیا کیا؟ پھر اللہ نے ہدایت دی۔ تو عبادت کرنی کیسے ہے یہ انسان خود نہیں پہچان سکتا۔ اللہ کو راضی کیسے کرنا ہے یہ پتہ لگے گا اس وحی سے، اس ہدایت سے جو اللہ رب العالمین نے انبیاء کرام علیہ السلام پر نازل فرمائی ہے، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن و حدیث کی صورت میں اللہ رب العالمین نے نازل فرمائی ہے۔ تو جب تک اس ہدایت کو ہم صحیح طریقے سے پڑھ نہ لیں، اس کو صحیح طریقے سے سمجھ نہ لیں اور اس پر کما حق ہو پھر عمل نہ کر لیں، تو گویا کہ اس وقت تک ہم صحیح طریقے سے اللہ کی عبادت بھی نہیں کر سکتے۔ دیکھیے، اسلام میں داخل ہونے کے لیے سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ، کلمہ طیبہ انسان پڑھتا ہے تو انسان اسلام میں داخل ہوتا ہے، مسلمان ہوتا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیں لا الہ الا اللہ پڑھنے کے ساتھ، بلکہ میں کہوں کہ پڑھنے سے پہلے لا الہ الا اللہ کا علم حاصل کرنے کا حکم دیا ہے۔ لا الہ الا اللہ ہے کیا؟ تمہیں پتہ ہونا چاہیے۔ پہلے یہ جانو کہ لا الہ الا اللہ کیا ہے، پھر لا الہ الا اللہ کہو۔ فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، سورہ محمد میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں جان لو، علم حاصل کر لو کہ لا الہ الا اللہ۔ پہلے لا الہ الا اللہ کا کما حق ہو علم حاصل کرو، پھر اگلے معاملات ہوں گے۔ یہ نہ ہو کہ تم جہالت میں اللہ رب العالمین کو راضی کرنے کی کوشش کرتے رہو، بعد میں پتہ لگے کہ اس طرح تو اللہ راضی ہی نہیں ہوتے۔ نماز پڑھنی ہے، پتہ ہی نہیں نماز کیسے پڑھنی ہے، اور ہم نماز پڑھ رہے ہیں، جہاں دل چاہ رہا ہے وہاں ہاتھ باندھ رہے ہیں، جو دل چاہ رہا ہے وہ کر رہے ہیں، بزرگوں کو دیکھا کچھ کرتے ہوئے وہ کر رہے ہیں۔ یہ عبادت نہیں ہے اللہ تعالیٰ کی۔ اللہ کی صحیح عبادت جس کا اللہ نے ہم سے سوال کرنا ہے، ہمیں کوشش کرنی ہے، سیکھنا ہے کہ اللہ کے لیے ہم نے نماز کیسے پڑھنی ہے۔ صلو کما رأیتمونی اصلی، یہ سیکھنا پڑے گا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے نماز پڑھی۔ ایک ایک چیز سیکھنی پڑے گی۔ صحابہ کرام نے ایک ایک چیز بیان کی ہے، ایک ایک حالت بیان کی ہے، چھوٹی سے چھوٹی چیز نماز کے بارے میں صحابہ کرام نے بیان کیا ہے اس کو، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رکوع میں کیسے ہاتھ رکھتے تھے، سجدے میں آپ کیسے جاتے تھے، کتنے اعضاء پہ سجدہ کرنا چاہیے، پاؤں کیسے رکھنے چاہیے، تشہد کیسے کرنا چاہیے، ایک ایک چیز نماز کی وہ بتا دی گئی۔ اسی طرح دیگر عبادتیں، انبیاء کرام علیہ السلام کی دعا ہے کہ اے اللہ تعالی ہمیں ہماری عبادت کے طریقے سکھا دے۔ عبادت کرنا، پہلے یہ تو پتہ لگے عبادت ہے کیا۔ سیدنا ابراہیم، سیدنا اسماعیل علیہ السلام، جن کی فضیلت کو آپ کے سامنے بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے، خانہ کعبہ کی تعمیر کر رہے ہیں، تعمیر نو، خانہ کعبہ کی دیواریں بلند کر رہے ہیں، اور اللہ سے کیا دعا کر رہے ہیں؟ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا، کہ اے اللہ ہمیں ہماری عبادت کے طریقے سکھا دے۔ جب تک عبادت کا طریقہ پتہ نہیں لگے گا تب تک عبادت کریں گے کیسے؟ ہماری مسجد میں اپنے آپ کو بھی مخاطب کرتا ہوں اور آپ سب سے بھی پوچھتا ہوں، ہم سب نماز پڑھتے ہیں، الحمدللہ مسجد میں آتے ہیں، کیا ہم میں سے کوئی ایسا ہے کہ جس نے پوری نماز تکبیر تحریمہ سے لے کر سلام تک یہ سیکھنے کی کوشش کی ہو کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کیا تھی؟ یہ ہم سب پر ضروری ہے، اللہ نے سوال کرنا ہے اس کے بارے میں۔ آپ یہ کہہ دیں میں نے اپنے والد صاحب کو یہ کرتے دیکھا تھا، اپنے مسجد کے امام کو یہ کرتے دیکھا تھا، نہ والد صاحب ہمارے لیے حجت ہے، نہ مسجد کا امام ہمارے لیے حجت ہے۔ غلطی ہو سکتی ہے، غلطی ہو سکتی ہے۔ یہ جواب اللہ کو دیں کہ فلاں کو میں نے دیکھا تھا، یہ کافی نہیں ہے۔ آپ نے کوشش کی تھی کہ نہیں کی تھی؟ اللہ نے آپ کو عقل دی تھی، اللہ نے آپ کو وقت دیا تھا، اللہ نے آپ کو صلاحیت دی تھی،
زکوٰۃ کے بارے میں ہمیں پتہ ہو کہ ہم پر کس کس چیز میں کتنی زکوٰۃ فرض ہے اور اس کی کیا تفاصیل ہیں، ہمارے لیے ضروری ہے۔ ہم قیامت کے دن یہ کہہ کر بچ نہیں سکتے کہ اے اللہ ہمیں تو کسی نے بتایا ہی نہیں کہ فلاں چیز کی بھی زکوٰۃ دینی تھی۔ بھئی جب ہم دنیاوی تعلیم کے لیے، دیگر کاموں کے لیے ہم 15 سال 20 سال لگا سکتے ہیں، تو دین کے لیے ہم کچھ وقت نہیں لگا سکتے؟ باقی ساری چیزیں ہماری دنیا کے لیے ہیں، عارضی دنیا جس کی آخرت کے سامنے کوئی حیثیت نہیں ہے، جو ایک سفر ہے، جیسے ایک بندہ سفر کر رہا ہو، رستے میں کہیں درخت کے نیچے سستانے کے لیے کچھ دیر ٹھہر جائے، یہ دنیا ہے۔ اور اس دنیا کے لیے ہم کتنی محنت اور کتنی کوشش کرتے ہیں، اور ہمارا جو اصل منزل ہے وہ آخرت ہے، جو ہمیشہ کے لیے ہے۔ تو دنیا کے لیے تو ہم نے اتنے سال بھی لگا لیے اور اتنی محنتیں بھی کر لیں، اور صبح کو ہم نے اٹھنا بھی گوارا کر لیا اور سب کچھ کر لیا۔ ہم نے آخرت جہاں ہم نے ہمیشہ رہنا ہے، تو اس کے لیے ہم نے کیا وقت نکالا، اس کو ہم نے کیا اہمیت دی، اس کے لیے ہم نے کیا کوشش کی۔ ہم آخرت میں یہ کہہ کر بری و ذمہ نہیں ہو سکتے کہ اے اللہ مجھے پتہ نہیں تھا۔ اللہ نے ہم سے سوال کرنا ہے، اللہ نے ہم سے پوچھنا ہے۔ تو علم سیکھنا ہے۔ علم کی 2 قسمیں ہیں۔ ایک علم وہ ہوتا ہے جس کو سیکھنا فرض کفایہ ہو۔ فرض کفایہ کا مطلب ہے کہ اگر امت میں اتنے لوگ وہ علم سیکھ لیں کہ باقی لوگوں کی ضرورت پوری کر دیں، اسے فرض کفایہ کہتے ہیں۔ یعنی قرآن کریم کی گہری تفسیر، قرآن کریم کے تدبر میں گہرائیوں میں اترنا، احادیث مبارکہ کی گہری تعلیم، فقہ کی اور ایسی مسائل کی گہری تعلیم جو صرف علماء ہی حاصل کر سکتے ہیں، تو یہ علم حاصل کرنا فرض کفایہ ہے۔ امت میں اتنے لوگ حاصل کر لیں کہ کسی کو ضرورت پڑے تو وہ ان علماء سے رابطہ کرے، ان علماء سے پوچھے، اور وہ علماء قرآن و حدیث کی روشنی میں وہ مسئلہ بتا سکیں پوچھنے والے کو۔ اگر اتنے علماء موجود ہوں تو پھر پوری امت سے اس کی فرضیت، ہر فرد پہ اس کی فرضیت نہیں ہوتی۔ یہ خاص علم، گہرا علم، یہ فرض کفایہ ہے۔ لیکن ایک علم وہ ہے جو ہر فرد نے سیکھنا ہے، جو فرض عین ہے ہر فرد پر۔ کوئی بالغ ہوتا ہے، بالغ ہونے کے بعد اس پر اس علم کو جاننا، اور اس بالغ ہونے سے پہلے علم حاصل کرے، تاکہ جیسے ہی بالغ ہو اس پر کیا کیا چیزیں فرض ہیں وہ اس کو سر انجام دے۔ نماز سیکھنا ہر شخص کے لیے سیکھنا ضروری ہے۔ توحید کے بنیادی مسائل، عقیدے کے بنیادی مسائل ہر شخص کے لیے سیکھنا ضروری ہے۔ زکوٰۃ کے بنیادی مسائل، حج کے بنیادی مسائل، روزے کے بنیادی مسائل، نکاح طلاق کے مسائل، کاروبار جو کرنا ہے اس کے موٹے مسائل ہر شخص کو سیکھنا ضروری ہے۔ اور اس کے بارے میں ہمارا یہ عذر قابل قبول نہیں ہو سکتا کہ اے اللہ ہمیں پتہ نہیں تھا۔ آپ رستے میں کہیں جا رہے ہوں اور آپ کوئی قانون توڑ دیں اور آپ کا سارجنٹ جو ہے وہ وارڈن آپ کا چلان کر دے، آپ اسے نہیں کہہ سکتے مجھے اس قانون کا نہیں پتہ تھا۔ وہ کہے گا ہاں قانون تو موجود ہے، آپ کو نہیں پتہ تو آپ کا قصور ہے۔ تو وہ علم جو ہر فرد پہ ضروری ہے، جس کا سیکھنا فرض عین ہے، کم از کم ہم وہ تو حاصل کریں۔ اور پھر ہم ہر چیز میں، دنیا کی ہر چیز میں اعلیٰ ترین چیز ہم کہتے ہیں ہمیں وہ چیز ملے۔ ہمارے پاس سواری ہو تو اعلیٰ ترین، کپڑے ہوں تو اعلیٰ ترین، ہر چیز میں ہم اعلیٰ ترین چیز تلاش کرتے ہیں۔ تو اگر ہم نے اللہ کو راضی کرنا ہے تو ہم صرف فرض عین والا علم کیوں سیکھیں، ہم فرض کفایہ والا علم کیوں نہ سیکھیں؟ جو فضیلت علماء کی ہے وہ عام لوگوں کی تو چھوڑیے، یعنی ایک وہ شخص ہے جو عابد ہے۔ عابد کون شخص ہے؟ جو ایک اچھا مسلمان ہے اور دن رات اللہ کی عبادت کرتا ہے۔ دن کو صرف وہ رمضان کے فرضی روزے نہیں رکھتا بلکہ وہ نفلی روزے بھی رکھتا ہے، شوال کے 6 روزے بھی رکھتا ہے، ذوالحجہ کے پہلے عشرے کے روزے بھی رکھتا ہے، اور عاشورہ کا روزہ بھی رکھتا ہے، اور مہینے کے 3 روزے، سوموار جمعرات کا روزہ رکھنے کی کوشش کرتا ہے۔ دن کو جو اللہ کی عبادت ہو سکتی ہے وہ کرتا ہے، پھر رات کو وہ رمضان میں قیام اللیل بھی کرتا ہے، اور رمضان کے علاوہ بھی ہر روز رات کو وہ کچھ نہ کچھ
قیام اللیل کرتا ہے فرضی نمازوں کے علاوہ، یہ عابد شخص جو ایک اچھا مسلمان ہے، پریکٹسنگ مسلم ہے، یہ شخص اور ایک عالم، ان کا درجے کا کتنا فرق ہے، کتنا تفاوت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فضل العالم علی العابد کفضلی علی ادناکم، ایک عالم کی فضیلت ایک عابد پر، اور عابد کے بارے میں بتا چکا ہوں، عابد وہ شخص نہیں ہے جو دین پر عمل نہیں کرتا، جو ایک گناہ گار مسلمان ہے، نہیں، عابد وہ ہے جو علماء سے پوچھ کر وہ دن رات اللہ کی عبادت میں ہوتا ہے۔ تو ایک عالم کی اور ایک عابد کا آپس کا فرق کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ عالم کی فضیلت ایک عابد شخص پر، راتوں کو قیام کرنے والے پر، دنوں کو روزہ رکھنے والے پر، جہاد کرنے والے پر ایسے ہے جیسے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت ایک ادنا امتی پر۔ نبی کی کیا فضیلت ہے اور کیا مقام ہے وہ آپ سب جانتے ہیں، اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہو، اور آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ سیدنا ابو بکر پر، سیدنا عمر پر، فرمایا ایک ادنا امتی پر، کفضلی علی ادناکم۔ عالم وہ ہے، عالم سے مراد جو فرض عین کے علاوہ فرض کفایہ علم ہے، گہرا علم، وہ بھی سیکھتا ہے، اور صرف سیکھتا نہیں ہے بلکہ اس پر عمل بھی کرتا ہے، اس کے مطابق زندگی بھی گزارتا ہے، اس علم کو چھپاتا بھی نہیں ہے دنیا میں کوئی نقصان سے بچنے کے لیے، وہ اس علم کو آگے پھیلاتا بھی ہے۔ تو ایسا عالم، اس کے کیا فضائل ہیں، کیا اس کا مقام ہے شریعت میں؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن کریم میں سورہ آل عمران میں، شہد اللہ انہ لا الہ الا ہو والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط، کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے، یہ ایک ایسی حقیقت ہے، کوئی مسلمان اس کا انکار نہیں کر سکتا۔ اللہ فرماتے ہیں لا الہ الا اللہ کی گواہی دینے والا کون ہے؟ اللہ وحدہ لا شریک، شہید اللہ انہ لا الہ الا ہو، اللہ اس بات پر گواہ ہیں کہ لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں۔ اللہ فرماتے ہیں اس بات کی گواہی اللہ بھی دیتے ہیں، والملائکۃ، اللہ کے فرشتے بھی دیتے ہیں، واولو العلم، اور اہل علم بھی دیتے ہیں۔ علماء کرام نے غور کیا، مفسرین کرام بیان کرتے ہیں کہ جب اللہ نے یہ بات فرما دی کہ لا الہ الا اللہ کی گواہی اللہ دیتے ہیں، اس کے بعد نہ فرشتوں کی ذکر کرنے کی ضرورت تھی، نہ اہل علم کو ذکر کرنے کی ضرورت تھی۔ کیوں؟ اللہ کے بعد کسی کی گواہی کی ضرورت رہ جاتی ہے؟ نبی کریم، ہم دنیا کی بات کریں، عام مخلوق کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک بات فرما دیں، کسی کی تائید کی ضرورت رہ جاتی ہے؟ جب خالق کائنات ایک بات کی گواہی دے دے، وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا، اللہ گواہ کافی ہے، اللہ کے بعد کسی گواہی کی ضرورت نہیں رہ جاتی۔ لیکن اللہ نے اپنی گواہی کے ساتھ فرشتوں کا ذکر کیا، فرشتے اللہ کے پاس ہیں، اللہ کے قریب ہیں، اللہ کی عبادت کرتے ہیں، کوئی گناہ نہیں کرتے، ان کی فضیلت اپنی جگہ، اللہ نے فرشتوں کا ذکر کیا، اور پھر اللہ نے انسانوں میں سے اہل علم کا ذکر کیا۔ یہ صرف اور صرف علماء کی فضیلت کے لیے، یہ وہ مقام ہے علماء کا، اس سے بڑا مقام کیا ہو سکتا ہے علماء کا، بشرطے کہ وہ علماء حقیقی ہوں۔ میں جو بات کروں گا علماء حقیقی کے بارے میں، علماء ربانی کے بارے میں بات کروں گا۔ تو اللہ نے اہل علم کی گواہی کو اپنی گواہی کے ساتھ اللہ نے ملایا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اہل علم کو ان کا مقام بلند کرتے ہیں، اللہ انہیں بہت بلند مرتبہ عطا کرتے ہیں، ایسا مرتبہ جو اللہ عام مخلوق میں سے اوروں کو نہیں دیتے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، کہ اللہ نے تم میں سے ایمان والوں کو اور اہل علم کو بہت بڑے بڑے درجات دے رکھے ہیں۔ ظاہری بات ہے کہ علم سے پہلے ایمان ہوگا، پہلے بندہ مومن ہوگا، پھر اس کے بعد علم حاصل کرے گا، تو ایمان لانے والوں کو اور پھر علم حاصل کرنے والوں کے اللہ نے درجات بہت بلند کر دیے ہیں۔ ان کے درجات کو عام لوگ نہیں پہنچ سکتے، اللہ کے ہاں ان کا بڑا مقام ہے۔ دیکھیے
انبیاء کرام علیہم کسی کا نبی بننا، کسی کا رسول بننا، یہ کوئی ایسی کسبی چیز نہیں ہے کہ انسان اب محنت کر کے کوشش کر کے اللہ کا رسول بن جائے، اللہ کا نبی بن جائے. یہ کسبی چیز نہیں ہے. یہ کوئی بندہ کوشش کر کے نبی یا رسول نہیں بن سکتا. یہ سراسر اللہ کا انعام ہوتا ہے، اللہ کی طرف سے ایک عطا ہوتی ہے جو اللہ انسانوں میں سے کسی انسان کو اپنا نبی یا اپنا رسول مقرر کر لیتا ہے. اگرچہ یہ جو سراسر اللہ کا وہب ہے، اللہ کی عطا ہے، اللہ کا انعام ہے، اللہ یہ ایسے ہی بغیر غور کیے اللہ نہیں دیتے. یہ اللہ اسی شخص کو یہ مقام عطا کرتے ہیں جو اس قابل ہو. اللہ ان کے دلوں کو جانچتے ہیں، اللہ ان کے دلوں کو ٹھوک بجا کر ان کا امتحان لیتے ہیں، اور پھر اللہ دیکھتے ہیں کہ کون اس قابل ہے کہ اللہ اسے نبی یا رسول بنائے. لیکن یہ ایک ایسا مقام ہے نبوت کا، رسالت کا، جو اپنی کوشش سے حاصل نہیں ہو سکتا، اللہ چن لیتے ہیں. نبی کا مقام اور مرتبہ اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہوتی ہے کہ نبی پر اللہ وحی یعنی علم نازل فرماتے ہیں، اور نبی یا رسول اس علم کو آگے امت کو پہنچاتا ہے. نبی کا بنیادی فریضہ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ آپ پر آپ کے رب کی طرف سے اترا ہے اسے آگے پہنچا دیجیے. نبی کا بنیادی فریضہ یہ ہوتا ہے. یعنی وہ علم، عبادت کا طریقہ، دنیا میں کیسے زندگی گزارنی ہے، کیا ہم کام کریں گے ہماری دنیا بھی بہتر ہوگی، آخرت بھی بہتر ہوگی، یہ علم اللہ نبیوں پر نازل کرتے ہیں اور نبی آگے امت کو بتاتے ہیں. لیکن نبی امت میں سے ہر شخص کو نہیں بتا سکتے. نبیوں کا امت میں سے ہر شخص سے ڈائریکٹ رابطہ نہیں ہوتا. پھر نبی کیا کرتے ہیں، وہ اپنی جو لوگ ان کے پاس ہوتے ہیں ان سے علم سیکھتے ہیں، ان کے صحابہ ہوتے ہیں، نبی ان کو کہتے ہیں کہ تم مجھ سے سیکھ لو، تم اس کو یاد کر لو، اور جن تک میری بات نہیں پہنچی ان تک تم نے میری بات پہنچانی ہے. فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبُ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اکثر فرمایا کرتے تھے کہ جو موجود ہے میری مجلس میں وہ اس شخص کو جو میری مجلس میں موجود نہیں ہے اس تک پہنچا دے. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری ہے کہ پوری امت تک اللہ کا پیغام پہنچنا چاہیے. جن لوگوں تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ پیغام پہنچا سکے ڈائریکٹ پہنچا دیا، جن تک نہیں پہنچا سکے وہ کام اب کس نے کرنا؟ علماء نے. یہ وہ مرتبہ ہے علماء کا کہ یعنی علماء میں اور نبی میں فرق کیا ہوتا؟ عالم نبی نہیں ہوتا، نبی نہیں بن سکتا، لیکن کام وہ نبی والا کرتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، آپ نے فرمایا العلماء ورثۃ الانبیاء، نبیوں کے وارث علماء ہیں. نبی مال و دولت کی وراثت نہیں چھوڑتے، نبیوں کے ترکے میں مال و دولت نہیں ہوتا. نبی جو کچھ ترکہ چھوڑیں حدیث مبارکہ کے مطابق وہ بیت المال میں جمع ہو جاتا ہے، وہ نبی کے ورثاء کو نہیں ملتا. نبیوں کی وراثت نہیں ہوتی مال و دولت کی، اگر کوئی ہو تو وہ تمام مسلمانوں کے لیے ہوتی ہے. نبیوں کی اصل وراثت علم ہے، اور نبیوں کا وارث کون ہوتا ہے؟ عالم. جو وہ علم جو اللہ نے نبی پر اتارا، جو اس علم کو آگے خود اس کو سیکھنے کی، اس پر عمل کرنے کی، پھر اس کو آگے پہنچانے کی ذمہ داری لیتا ہے، تو پھر عالم نبی کا حقیقی وارث ہوتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، ایک لمبی حدیث ہے آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں. فرمایا من سلک طریقا یطلب فیہ علما سلک اللہ بہ طریقا الی الجنہ. جو بندہ ایک ایسے رستے پر چلتا ہے جس میں وہ علم حاصل کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو اس کے عوض میں جنت کے رستے پر چلا دیتے ہیں. دوسری حدیث کے الفاظ ہیں سہل اللہ لہ بہ طریقا الی الجنہ، اللہ اس علم حاصل کرنے کی وجہ سے اس کے لیے جنت کا رستہ آسان کر دیتے ہیں. پھر فرمایا وَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ تَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَصْنَعُ. فرشتے طالب علم کے لیے، جب وہ طالب علم حاصل کرتا ہے، فرشتے طالب علم کے قدموں میں اپنے پر بچھاتے ہیں، اس پر راضی ہوتے ہوئے کہ طالب علم کیا کام کر رہا ہے. یہ وہ کام کر رہے جو نبیوں کا کام تھا.
یہ نبیوں کی وراثت کو آگے پھیلانے کے لیے تگ و دو میں لگا ہے. راتیں اس نے اپنی تج کی ہوئی ہیں, دن اپنے اس نے دنیاوی مصروفیات ختم کر کے یہ دین کا علم حاصل کرنے میں لگا ہوا ہے. یہ چیز دیکھتے ہوئے فرشتے اپنے پر بچھاتے ہیں. پھر فرمایا کہ وَإِنَّهُ لَتَسْتَغْفِرُ لَهُ دَوَابُّ الْبَحْرِ, کہ عالم کے لیے, دین کا علم سیکھنے سکھانے والے کے لیے سمندر کے سارے جاندار وہ استغفار کرتے ہیں, حتیٰ کہ سمندر کی مچھلیاں بھی. بعض احادیث میں آتا ہے کہ عالم کے لیے, لوگوں کو خیر سکھانے والے کے لیے تمام اہل آسمان یعنی سارے فرشتے, تمام اہل زمین, ہر مخلوق اللہ کی, حتیٰ کہ سمندر میں تیرنے والی مچھلیاں, وہ اس کے لیے استغفار کرتی ہیں. عالم کے لیے, دین سیکھنے والے کے لیے, دین سکھانے والے کے لیے, حتیٰ کہ سمندر میں تیرنے والی مچھلیاں بھی, ہواؤں میں اڑنے والے پرندے بھی. پھر فرمایا وَإِنَّ فَضْلَ الْعَالِمِ عَلَى الْعَابِدِ كَفَضْلِ الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ عَلَى الْكَوَاكِبِ, عالم کی فضیلت عابد پر ایسے ہے جیسے 14ویں رات کے چاند کی فضیلت باقی تمام ستاروں پر. پھر فرمایا ان الانبیاء لم يدعوا دینارا ولا درہما ولكن ورثوا العلم, انبیاء نے درہم و دینار کی وراثت نہیں چھوڑی, انہوں نے علم کی وراثت چھوڑی ہے. فمن اخذ به اخذ بحظ وافر, جو اس وراثت کو حاصل کر لیتا ہے اس کی خوش نصیبی, اس کے بلند مقام کا کیا کہنا, اس کے مرتبے کا کیا کہنا. اہل علم وہ لوگ ہیں جو شرعی علم حاصل کرتے ہیں, اس کے تقاضے پورے کرتے ہیں, پھر اللہ ان کو مقام ثبات عطا کرتا ہے. دنیا میں بھی فتنوں میں علماء ہی قائم رہتے ہیں, اور علماء ہی لوگوں کو فتنوں سے بچانے کی کوشش کرتے ہیں. صرف دنیا میں نہیں, آخرت میں بھی علماء ہی ثابت قدم ہوں گے, اور علماء ہی لوگوں کو حق بات بتائیں گے. اللہ نے قرآن کریم میں سورہ قصص میں تفصیل کے ساتھ قارون کا قصہ بیان کیا ہے. ایک بہت بڑا فتنہ ہے مال, اور لوگ اس فتنے سے متاثر ہو جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں سورہ قصص میں کہ جب قارون اپنے شان و شوکت کے اندر اپنی, پھر جو لوگ مالدار ہوتے ہیں وہ اس کی نمائش بھی کرتے ہیں. فخرج علی قومہ فی زینتی, اپنی زیب و زینت کے اندر, لاؤ لشکر کے ساتھ جب وہ نکلا, قال الذین یریدون الحیاۃ الدنیا یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون, تو جو لوگ دنیا کے طالب تھے, دنیا دار لوگ, انہوں نے کہا کاش کہ ہم بھی قارون کی طرح ہو جائیں. انہ لذو حظ عظیم, یہ تو بڑے نصیب والا شخص ہے. اب یہ ایک فتنہ ہے بہت بڑا. قارون کا مال, قارون کا خزانہ تو ایک ضرب المثل ہے, یعنی اتنا بڑا خزانہ کہ اس خزانے کمروں کی چابیاں اٹھانے کے لیے غلاموں کی ایک جماعت تھی. اتنا بڑا خزانہ, یہ ضرب المثل ہے قارون کا خزانہ. مال اتنا بڑا فتنہ ہے تو قارون سے لوگ فتنے کا شکار کیوں نہ ہوں. اللہ قرآن میں فرماتے ہیں کہ اس موقع پر علماء نے اصلاح کی. وقال الذین اوتوا العلم ویلکم ثواب اللہ خیر لمن آمن وعمل صالحا, اہل علم نے کہا اس وقت جب دنیا داروں نے کہا کاش کہ ہم بھی قارون کی طرح ہو جائیں, تو اہل علم نے اصلاح کی. کیا کہا؟ ویلکم ثواب اللہ, تم پر افسوس ہو, اللہ کے ہاں جو بدلہ ہے آخرت میں, خیر لمن آمن وعمل صالحا, وہ ایمان والے کے لیے, عمل صالح کرنے والے کے لیے زیادہ بہتر ہے. آخرت کے انعامات کا دنیا کے انعامات سے مقابلہ کیا ہی نہیں جا سکتا. تم کس دنیا کے پیچھے پڑ گئے ہو. وَلَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الصَّابِرُونَ, اور اس کی تلقین صرف صبر والوں کو ہو سکتی ہے. یہ کس نے نصیحت کی, کس نے اصلاح کی؟ اہل علم نے. اور ساتھ ہی پھر اللہ نے فرمایا فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضِ, پھر ہم نے قارون کو اور قارون کے سارے خزانے, سارے اس کے محلات کو ہم نے زمین میں دھنسا دیا. پھر اس موقع پر وہ دنیا دار جو کہتے تھے کاش کہ ہم قارون کی طرح ہو جائیں, انہوں نے توبہ کی. لیکن جس وقت یہ فتنہ اپنے جوبن پر تھا, اس وقت اہل علم نے اصلاح کی. اسی طرح قیامت کے دن اللہ فرماتے ہیں قیامت کا دن ہوگا,
وہ لوگ جو دنیا کے اندر مگن رہے عیش و عشرت کے اندر، تو وہ جب قیامت کے دن میدان محشر میں آئیں گے تو حسرت کریں گے، افسوس کریں گے، دنیا کو یاد کر کے کہیں گے کہ ہم نے اپنی زندگی برباد کر دی، کس لیے؟ دنیا کمانے کے لیے کہیں گے اللہ کی قسم ہم تو دنیا میں ایک پل سے زیادہ نہیں رہے۔ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُقْسِمُ الْمُجْرِمُونَ مَا لَبِثُوا غَيْرَ سَاعَةٍ، جس دن قیامت قائم ہوگی مجرم لوگ قسمیں اٹھائیں گے کہ ہم تو دنیا میں ایک پل سے زیادہ نہیں رہے۔ وہ دنیا جس کو حاصل کرنے کے لیے اللہ کی ہر نافرمانی کی، قتل و غارت کی، اللہ کو ناراض کیا، دنیا جہاں کا ہر گناہ کیا، قیامت کے دن مجرم قسم اٹھا کر کہیں گے ہم تو دنیا میں ایک پل سے زیادہ نہیں رہے۔ تو اس وقت آخرت میں بھی وقال الذين اوتوا العلم والايمان لقد لبثتم في كتاب الله الى يوم البعث، اس وقت اہل علم کہیں گے، اہل ایمان کہیں گے لقد لبثتم في كتاب الله الى يوم البعث، تم اللہ کی کتاب کے مطابق، اللہ کے فیصلے کے مطابق بعث تک تم قبر میں رہے ہو، اب یہ یوم البعث آ گیا ہے اور آج تمہیں تمہارے اعمال کا بدلہ دیا جائے گا۔ تو اہل علم یہ وہ خوش نصیب لوگ ہوتے ہیں جنہیں اللہ دنیا اور آخرت میں ثابت قدمی عطا فرماتے ہیں، جنہیں اللہ تعالیٰ جمائے رکھتے ہیں حق پر۔ جب فتنوں کے دور میں ایک شخص صبح کفر کر رہا ہے، صبح مومن ہے شام کو کفر کر رہا ہے، شام کو مومن ہے صبح کفر کر رہا ہے، تو ایسے موقع پر اہل علم ہی ہیں جو لوگوں کی اصلاح کا کام کرتے ہیں۔ یہ مقام ہے اہل علم کا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آپ کو نہیں فرمایا کہ آپ فلاں چیز زیادہ حاصل کریں، فلاں چیز زیادہ حاصل کریں۔ واحد چیز جو اللہ نے نبی کو زیادہ حاصل کرنے کا حکم دیا وہ علم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ دعا سکھائی، وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا، کہہ دیجئے اے میرے رب میرے علم میں اضافہ فرما۔ آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے کوئی ایسی دعا نہیں ملے گی کہ آپ نے اللہ سے دنیا کی کوئی نعمت مانگی ہو۔ اگر اللہ نے آپ کو کوئی دعا سکھائی ہے تو علم میں اضافے کی دعا سکھائی ہے۔ اگر اللہ نے کوئی دعا سکھائی ہے آپ کو تو وہ نفع بخش علم حاصل کرنے کی دعا سکھائی ہے۔ اللہم انفعنی بما علمتنی وعلمنی ما ینفعنی وزدنی علما، یہ دعا زیادہ سے زیادہ کرنی چاہیے۔ اللہم انفعنی بما علمتنی، اے اللہ جو آپ نے مجھے سکھایا مجھے اس سے نفع دیں۔ وعلمنی ما ینفعنی، اے اللہ مجھے وہ چیز سکھائیے جو مجھے نفع دے۔ وزدنی علما، اور اے اللہ میرے علم میں اضافہ فرما۔ تو یہ آپ کے سامنے علم کے بعض فضائل، اتنے فضائل ہیں علم کے جو بیان نہیں ہو سکتے، کئی جمعوں میں بیان نہیں ہو سکتے، آپ کے سامنے بعض فضائل بیان کرنے کی کوشش کی ہے کہ یہ موقع ہے کہ جس میں نئی کلاسیں شروع ہوتی ہیں، قرآن کریم کے نئے کورسز شروع ہوتے ہیں۔ ہمارے ہاں بھی مسجد نور میں آن لائن کلاسز ہوتی ہیں، ویکینڈ کلاسز بھی ہیں، ایوننگ کلاسز بھی ہیں۔ تو آپ لوگ خود اپنے بچوں کو اس طرف لگائیے، اپنے بچوں میں سے کچھ بچوں کو خاص کیجئے دین کا علم سیکھنے کے لیے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ اب ہماری عمریں تو زیادہ ہو گئی ہیں، ہم نہیں کر سکتے تو ہم اپنے بچوں کو سکھا لیں۔ یاد رکھیے کہ 80 سال کے شخص کی عمر بھی زیادہ نہیں ہوئی۔ اکثر صحابہ کرام نے علم حاصل کیا ہے بڑی عمر میں۔ جب وہ بڑی عمر میں مسلمان ہوئے تو انہوں نے یہ نہیں کہا کہ اب ہم علم حاصل نہیں کر سکتے، اب ہمارے بچے علم حاصل کریں گے۔ انہوں نے علم حاصل کیا۔ سیدنا ابو قحافہ حضرت ابو بکر صدیق کے والد 80 سال کی عمر میں مسلمان ہوئے ہیں اور پھر دین سیکھنا شروع کیا ہے۔ دین سیکھنا یہی علم سیکھنا ہے، دین کے احکامات سیکھنا یہ علم سیکھنا ہے۔ اور علم سیکھنے سے جیسے میں نے کہا کہ علم کی 2 قسمیں ہیں۔ ضروری نہیں ہے کہ ہم وہ گہرا علم ہی حاصل کریں کہ جس کے بعد ہم فتویٰ دے سکیں اور جس کے بعد ہم بڑے عالم بن سکیں، وہ بھی سیکھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اگر ہم وہ نہ سیکھ سکیں تو کم از کم بنیادی علم تو سیکھیں، اور یہ ہر شخص کی ذمہ داری ہے اور ہر عمر میں ہم نے یہ سیکھنا ہے۔ اور کوئی ضروری نہیں ہے کہ علم تب ہی حاصل ہوتا ہے، ہم تب ہی سیکھ سکتے ہیں جب ہم دن میں 6 گھنٹے نکالیں گے، جب ہم دن میں 4 گھنٹے نکالیں گے، جب ہم دن میں 2 گھنٹے نکالیں گے۔ آپ دن میں آدھا گھنٹہ نکالیے، 15 منٹ نکالیں روزانہ، آپ قرآن کریم کی 2 آیتیں سیکھ لیں، 3 آیتیں سیکھ لیں، یہ بھی علم حاصل کرنا ہے۔ اور یہ علم حاصل کر کے آپ وہ مقام اور وہ فضائل حاصل کر سکتے ہیں جو ہم قرآن و حدیث میں پڑھتے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں
قرآن و سنت کو کما حق کو پڑھنے کی، سیکھنے کی، پھر اس پر عمل کرنے کی اور پھر اس کو آگے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا صحیح حدیث مبارکہ میں ارشاد ہے، آپ نے فرمایا الدنیا ملعونہ ملعون ما فیہا، یہ دنیا ساری کی ساری ملعون ہے، اور دنیا کی ہر چیز باعث نحوست ہے، بے فائدہ ہے، فضول ہے۔ یہ دنیا و ما فیہا یہ ملعون ہے، فضول ہے، عبث ہے۔ فرمایا سوائے اللہ کے ذکر اور اس سے متعلقہ چیزوں کے، یہ دنیا ساری کی ساری بے فائدہ، عبث، لعنت کے قابل ہے، باعث نحوست ہے، سوائے اللہ کے ذکر کے، یعنی قرآن، دعائیں، ذکر اور ذکر سے متعلقہ چیزیں، اس میں سارا قرآن و حدیث آ جاتا ہے، اور ان کو جاننے والا یا ان کو سیکھنے والا، یہ تین چیزیں ہیں۔ اس کے علاوہ ہر چیز باعث لعنت ہے، ہر چیز باعث نحوست ہے۔ آپ کے پاس اربوں کھربوں ہوں، باعث نحوست ہے، فضول ہے، عبث ہے، جب تک کہ اس کے ساتھ دین نہ جڑ جائے، سوائے اللہ کے ذکر، اس کے متعلقہ چیزوں کے، سوائے عالم کے اور سوائے متعلم کے۔ صحابہ کرام نصیحت کیا کرتے تھے شاگردوں کو کہ پوری زندگی یا تو تم نے طالب علم بننا ہے یا تم نے عالم بننا ہے، یا تو تم نے کوئی دین سیکھا ہے تو اس کو آگے سکھانا ہے، اور یا پھر پوری زندگی دین سیکھنا ہے۔ یہ نہ کہیے کہ میں نے 2 سال لگا لیے ہیں، میں نے فلاں کورس کر لیا ہے، میں نے 6 سال لگا لیے ہیں، 10 سال لگا لیے ہیں۔ یہ پوری زندگی کا ایک طرز عمل ہے، انسان پوری زندگی سیکھتا ہے۔ جو سمجھتا ہے کہ میں نے جو علم حاصل کرنا تھا وہ کر لیا، آپ سمجھے اس کی جہالت شروع ہو گئی۔ ایسے لوگ بھی ہیں کہ علم کے ساتھ اللہ انہیں گمراہ کر دیتے ہیں، وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ علم۔ تو علم سیکھنے کا عمل کبھی ختم نہیں ہوتا۔ تو اللہ کا ذکر اور اس سے متعلقہ چیزیں اور عالم اور متعلم، اس کے علاوہ ہر چیز جو ہے وہ فضول ہے، وہ عبث ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں دین سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔